ایک دور کی بات ہے کہ جادوئی بادلوں کے اوپر ایک ایسا شہر تھا جہاں صرف پریاں رہتی تھی۔ وہاں ہر پری کی اپنی الگ پہچان تھی۔ کوئی اپنے بالوں کے رنگ سے مشہور تھی، کوئی اپنے پروں کی چمک سے اور کوئی اپنی آواز سے۔ مگر اس شہر کی سب سے حسین اور الگ پہچان والی لڑکی تھی ایلا، بادشاہ کی بیٹی، فیشن فیری پرنسس۔ ایلا کے پاس الماریوں میں بھر کے جادوئی لباس تھے۔ ہر ڈریس کے ساتھ ایک نیا جادو چھپا ہوا تھا۔ کوئی لباس پہن کر پرندوں سے باتیں ہو جاتی، کوئی پہن کر ہوا میں اڑا جا سکتا اور کوئی پہن کر دل کی زبان سمجھی جا سکتی تھی۔ لیکن ایلا کے دل کو سکون نہیں تھا۔ وہ اکثر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر کہتی، یہ سب ڈریسز خوبصورت ہیں، مگر یہ سب کے سب پہلے کسی نے پہنے ہیں۔ مجھے ایسا لباس چاہیے جو کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو۔ اس کی سب سے اچھی دوست میرا ہمیشہ ہنستی اور کہتی، پرنسس، تمہاری ڈیمانڈ تو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ باقی پریاں خوش رہتی ہیں، لیکن تمہیں ہمیشہ کچھ ڈیفرنٹ چاہیے۔ ایلا مسکرا کر جواب دیتی، کیونکہ میں دوسروں کی طرح نہیں ہوں، اس لیے مجھے سمپل نہیں بلکہ ایسا ڈریس چاہیے جو میری اصل پہچان دکھائے۔ اور میرا اس کی بات پر ہنس دیتی۔ ایک رات جب آسمان پر پورا چاند چمک رہا تھا، ایلا کو اپنی الماری کے خفیہ کونے میں ایک سنہری کتاب ملی۔ کتاب کے اندر ایک اسکیچ بنا ہوا تھا اور اس کے اوپر لکھا تھا، لیونگ ڈریس، ایسا لباس جو پہننے والوں کے جذبات کے ساتھ بدلتا ہے، کبھی آگ کے لپٹوں جیسا، کبھی بادلوں کی روشنی جیسا اور کبھی ٹوٹتے ستاروں کی چمک جیسا۔ ایلا کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی۔ لیونگ ڈریس، یہی ہے دنیا کا سب سے پہلا لیونگ ڈریس اور یہ صرف میرا ہو سکتا ہے۔ مگر کتاب میں لکھا تھا کہ اس لباس کے لیے 3 نایاب چیزوں کی ضرورت ہے۔ چاند کا آنسو، جو صرف اس وقت ملتا ہے جب ٹوٹا ہوا ستارہ چاند کے قریب رو کر بجھ جائے۔ روحانی ریشم، جو اندھیرے کے جنگل کی پوشیدہ مکڑی بنتی ہے۔ آئینے کا ٹکڑا، جو صرف اسی کو ملتا ہے جو اپنے سب سے بڑے خوف کا سامنا کر سکے۔ ایلا نے میرا کی طرف دیکھا اور کہا، یہ تھوڑا رسکی ہے، پر مجھے یہی ڈریس بنانا ہے۔ میرا نے ایلا کو اتنا ایکسائٹڈ دیکھ کر اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ دونوں دوست سفر پر نکلی۔ سب سے پہلے وہ چاندنی پہاڑ پر گئیں۔ وہاں ایلا نے پوری رات انتظار کیا۔ اچانک ایک ٹوٹا ہوا ستارہ چمکا اور چاند کے قریب جا کر بجھنے لگا۔ اس کی روشنی بوند میں بدل کر ایلا کے ہاتھ پر آ گری۔ یہ تھا چاند کا آنسو۔ پھر وہ اندھیرے جنگل میں گئیں۔ وہاں ہر طرف خاموشی تھی اور درخت سرگوشیاں کرتے تھے۔ اچانک ایک جھالا چمکا اور اس پر ایک پوشیدہ مکڑی نمودار ہوئی۔ مکڑی نے سخت الفاظ میں کہا، یہ جینٹ ریشم ہے، یہ ہر کسی کو نہیں ملتا، صرف وہی لے سکتا ہے جس کی نیت صاف ہو۔ ایلا نے کہا، میں یہ لباس اپنی شہرت کے لیے نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ یہ میرا انداز اور میری پہچان دکھائے۔ مکڑی نے اس کی سچائی کو پہچانا اور اسے روحانی ریشم دے دیا۔ آخر میں وہ آئینے کی غار میں پہنچی۔ وہاں ایک بڑا جادوئی آئینہ کھڑا تھا۔ جیسے ہی ایلا قریب گئی، اس نے اپنا عکس دیکھا، مگر یہ عکس عام نہیں تھا۔ یہ وہ ایلا تھی جو اپنے اندر کے خوف چھپاتی تھی۔ اس کے اندر کا خوف یہ تھا کہ شاید لوگ اسے صرف سپوائلڈ پرنسس سمجھتے ہیں، جو ہر وقت نیا ٹرینڈ چاہتی ہے۔ اس کے آنسو نکل آئے، لیکن اس نے ہمت کر کے کہا، ہاں میں ضدی ہوں، میں ڈیفرنٹ ہوں، لیکن یہی میری طاقت ہے۔ اچانک آئینہ ٹوٹ گیا اور اس کا چمکتا ہوا ٹکڑا اس کے ہاتھ پہ آ گرا۔ تینوں چیزیں ملا کر ایلا اور میرا واپس آئیں۔
एला ने अपने जादुई धागे और सुई के साथ चांद का आंसू, रूहानी रेशम और आईने का टुकड़ा मिलाकर वो लिबास तैयार किया। जैसे ही लिबास मुकम्मल हुआ, पूरा कमरा रोशनी से भर गया। आग की लिपटों की तरह धधकता और कभी सितारों की तरह चमकता और कभी बादलों की रोशनी सा नरम लगता। एला ने जब वो लिबास पहना तो सब हैरान रह गए। लेकिन असल हैरत की बात ये थी कि इस लिबास ने एला को एक नई ताकत दी। वो जब चाहे रोशनी और अंधेरे को काबू कर सकती थी। मीरा ने खुशी से कहा, एला तुमने सिर्फ नया फैशन नहीं बल्कि एक मैजिक क्रिएट किया है। एला हंसते हुए बोली, असली फैशन वही है जो ना सिर्फ बाहर की खूबसूरती दिखाए बल्कि अंदर की पहचान भी। और यही सच है। यूं एला फैशन फेरी प्रिंसेस से जादुई ट्रेंड सेटर बन गई और उसका लिविंग ड्रेस आज तक परियों की दुनिया में सबसे अनोखा माना जाता है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।